السلام علیکم. میرا سوال یہی ہے کہ دیکھیں احتجاج بھی ہوتے ہیں, بہت شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے, یہ لوگ یہاں پہ ڈیمانڈ بھی کر لیتے ہیں, لیکن عملاً کچھ نہیں ہوتا. 70 سالوں سے وہ شہید ہوئی جا رہے ہیں, ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا, ماؤں کو بھی شہید کر دیا, پتہ نہیں آج کو تو وہ اڑتی ہوئی جو ہے لاشیں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن امت مسلمہ خاموش ہے. اور جو قائدین ہیں وہ بس یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جانے دیں, ہمیں جانے دیں, لیکن اصل جو مقتدر اعلیٰ کے حلقے ہیں ان کا کوئی گھیراؤ نہیں ہوتا. ان کے پاس جا کے سوال نہیں کرتے. پارلیمنٹ ہو گیا, جو دوسرے لوگ ہو گئے, یہ پرائم منسٹر ہاؤسز ہو گئے, وہاں پہ تو خاموشی ہے. وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, افطاریاں بھی کر رہے ہیں, پارٹیاں بھی کر رہے ہیں, اور وہاں مرے جا رہے ہیں. OIC تک کا اجلاس نہیں بلا کے وہاں پہ احتجاج کرتے. تو اس پر آپ دیکھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جتنے بھی پہلی بات تو یہ کہ ہمارے حق میں ہم احتجاج کر سکتے, ہم احتجاج تک کر سکتے. ہمارے حق میں یہی ہے, یا تو جان دے دو, وہاں پہنچ نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ مالی تعاون کرو, ہم کر بھی رہے. تیسری بات یہ ہے کہ احتجاج کرو, وہ ان کے پروڈکٹس سے, ان کی چیزوں سے ہم وہ کر رہے. تیسری بات یہ آپ کہہ رہے کہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے گھیراؤ کرو, اداروں کے گھیراؤ کرو. یہ ہمارا کام نہیں ہے. نہ ہم اداروں کو گھیراؤ کرے گا, نہ پارلیمنٹ ہاؤس کو گھیراؤ کرے گا, نہ صدر وزیر اعظم کا. اس سے انتشار ملک میں اور پھیلے گا. یہ جو انتشار مزید پھیلنے کے سبب ہے, ہم انتشار نہیں چاہتے. ہمارا فوج ہے, پرامن فوج ہے. ہم اپنی فوج سے, ہمارے ماشاءاللہ قائدین کہہ رہے کہ بھائی آگے بڑھو. مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اعتدال کے ساتھ آگے بڑھ جاؤ, کام کرو. وہ جیسے بھی کر رہے کام آپ کے علم میں ہے, شاید آپ کے علم میں سب جانتے کہ کون کیا کر رہے. تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی گھیراؤ کریں, اسمبلیوں کو گھیراؤ کریں, فوج کی گھیراؤ کریں, ملک کے اندر انتشار پھیل جائے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کے جو مظلوم عوام ہیں ان کے ساتھ کھڑ رہے ہیں. اگر فوج ہمیں اسلحہ دے, ہمیں اپنا جو ہے نا مسائل دے, تو ہم جانے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن ہر کوئی بندہ وہاں جا نہیں سکتے. جانے کے لیے بھی جو ہے نا راستہ چاہیے. اب راستہ کیسے چاہیے وہ ہر بندے کا کام بھی نہیں ہے. لیکن ہماری یہ فرزور اپیل ہے, جتنے بھی مسلم ممالک ہے, چاہے وہ ایران ہے, ترکی ہے, قطر ہے, سعودی عرب ہے, ان کو چاہیے کہ بھائی ان کے قریب میں جو رہنے والے, سب سے پہلے ان پر یہ جہاد ہے فرض. ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائے, ان پہ دباؤ ڈالے جیسے بھی ہو سکے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی جو ہے نا مالی مدد کرے, ان کو بچائے اس بمباری سے. باقی اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا حصہ یہ ہے کہ ان کی جو اسرائیل کی پروڈکٹ ہے, جتنے ممالک ہیں, اگر جتنے ممالک ہیں سب ملک اسرائیل کی پروڈکٹ کے اگر ان چیزوں کے استعمال سے انکار کرے تو خود بخود اسرائیل جھک جائیں گے, ان کی طاقت ختم ہو جائیں گے. لیکن عوام استعمال کرے قرآن عام پاکستان کے اندر, تو اس کے لیے جو ہمیں سب سے پہلے پاکستانیوں کو چاہیے کہ اسرائیل کے جتنے بھی چیزیں ہمارے گھروں کے اندر آ رہے, دکانوں میں آ رہے, ان سے جو انکار کریں. اس پہ ایک سوال ہے پروڈکٹس کے اوپر. اب دیکھیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا تو بائیکاٹ کر لیں گے, بہت سے لوگ فلسطین کے بچوں ماؤں سے بہت پیار کرتے ہیں, لیکن یہ جو اپرچونٹیز جس کو کہتے ہیں, جو ایسے ٹائم کا فائدہ جو اٹھاتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسی جو ہے ریٹ میں وہ لوگ بیچتے ہیں مال, جس ریٹ میں اسرائیل کی جو امریکہ کی یا اسرائیل کی پروڈکٹس اویلیبل ہیں. کوالٹی بھی ان کی وہ اس لیول کی نہیں ہوتی, لیکن ان کو آپ کیا ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنی پروڈکٹس تو کم قیمت میں تو وہ کریں نا. یہ تو پروڈکٹس اسی قیمت میں بیچتے ہیں اور زیادہ قیمت میں بیچتے ہیں. ان کو تو وہ پھر کہتے ہیں یہ تو ہماری چاندی ہو گئی جو یہاں کے لوکل پروڈکٹس ہیں. دیکھو ماشاءاللہ آپ بھی آج بھی مسلمان پورا پاکستان کے اندر ان کی جیسے خریداری تھی ختم ہونے کے قریب ہے, اور انشاءاللہ مزید بھی ہوگی. مسلمانوں میں آج بھی غیرت زندہ ہے. باقی وہاں لڑنا ہے. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ مل کے ایک اتحاد بنائے, اور اتحاد بنانے کے بعد آگے بڑھ جائے. اگر وہ اتحاد نہیں بنے گا, آج غزہ کا نمبر ہے, ان کی مظلوم عوام کی دعوت ہے, کل جو ہے نا ان کے لبنان کی, ساتھ میں جو ہے نا اردن کے نمبر آ سکتے, پھر گریٹ اسرائیل مکہ و مدینہ تک بھی جا سکتے. تو سب متفق ہو کر, اکیلا پاکستان بھی کچھ نہیں کر سکتے, نہ دوسرے ملک اکیلا کچھ کر سکتے. یہ سارے مسلم ممالک کو چاہیے کہ ایک اتحاد بنائے, دشمن کے خلاف کھڑے ہو جائے اور آگے بڑھے اور ان پر یلغار کرے. اگر یہ ممالک کی
بڑے بڑے جو حکمران ہیں اگر وہ 400 میزائل ان پر پھینکتے اور اسرائیل کے اندر 20,000 30,000 لوگ مر جاتے تو آج اسرائیل کے اندر یہ طاقت نہیں تھی. لیکن ہم نے ان کو جو ہے کل عام چھوڑ دیے. مسئلہ صدام نے کیا تھا, مقمر قذافی نے کہ جو بھی ہے انہوں نے کیا تھا, تو ان کے اوپر مسائل ڈالے. ان کی جو ہے نا عوام ہے, عوام ان کے ساتھ دیے, عوام بھی ان کی مخالف ہے, ان کے بڑے بڑے لوگ ان کے مخالف, وہاں بھی لوگ اختلاف رکھتے. لیکن کیا کرے وہ جو جس کا بڑا ہے وہ اس بات پہ ڈٹ گیا کہ ہم اس کو ختم کریں گے. ختم نہیں کر, فتح انشاءاللہ آخری حماس کے ہوگی, القسام کی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ جاری رہے گا. یہ مسلمان جیتے گے انشاءاللہ, مسلمان جیتے گے انشاءاللہ, القسام جیتے گے انشاءاللہ, حماس جیتے گے انشاءاللہ. یہ ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دل کے اندر, بدر کے اندر 313 تھے, بدر کے اندر مسلمان جیت گئے تھے. انشاءاللہ مسلمان جیتے گئے. ہمارا جذبہ زندہ ہے انشاءاللہ. جب بھی ہمارے ملک کی مسلمان یہ جو ہمارے حکمران ہیں حکم دے انشاءاللہ, ہمارے قائدین حکم دے, ہمارے فوج حکم دے, انشاءاللہ ہم بلا ناغہ جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن فوج کی شان بشانہ کڑے ہیں. فوج ہمارے جو ہے نا سرحد کے رکھوالے ہیں. ہم فوج کے ساتھ ہیں, ہم اپنے تمام ایجنسیوں کے ساتھ ہیں. جب وہ جیسا حکم دے ہم فوراً تیار ہیں. انشاءاللہ تیار ہے یا نہیں ہے؟ سب تیار ہے نہیں؟ نعرہ تکبیر, سبیلنا سبیلنا, پاکستان زندہ باد, پاکستان کی فوج زندہ باد. اسرائیل غدار, اسرائیل غدار, فلسطین زندہ باد, فلسطین زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. بہت